یعنی اسلام کا معاشرتی نظام کا مطلب یعنی اسلامی معاشرہ جو ہے اس کے بارے میں آج میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور زیب نثار زیبی میرا نام ہے، کراچی سے تعلق ہے، پاکستان کراچی سے میرا تعلق ہے۔ اور جہاں تک ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر جب انسانوں کو پیدا کیا تو انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے پہلے ایک انسان اور پھر اس کے بعد اس کا جوڑا بنایا گیا، اور پھر اسی جوڑے سے تمام دنیا کے لوگ پیدا بنے اور پوری دنیا آباد ہوئی۔ اور ابتدا میں ایک مدت سے یہ جو ہے پھر ایک ایسا دین آیا جسے ہم اسلام کہتے ہیں، اور جس کی بنیاد تو ازل سے ہی تھی، موجود تھی کہیں نہ کہیں، اور اس کے بارے میں تو خیر بعد میں بات کی جائے گی، لیکن یہاں ہم ڈائریکٹ اسی موضوع پر آتے ہیں کیونکہ پھر موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اصل بات ہماری رہ جاتی ہے جو ہمیں کرنے کی ہوتی ہے کہ ہم پھر جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، اس میں انسانوں کے ساتھ میل جول ہوتا ہے، یعنی ایک انسان کا دوسرے سے ایک ربط ہوتا ہے، اور معاشرہ جو ہے، سماج جو ہے جسے ہم کہتے ہیں، اس کا ایک نظام، اسلام میں جو ایک نظام بنایا گیا ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا کہتا ہے، اور ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے ایک سماج میں، ایک معاشرے میں، اور ہمارا معاشرتی نظام کیا ہے اسلام میں۔ تو آج ہم اس کی بات کر رہے ہیں، چونکہ پہلے چند لوگوں سے چند لوگ اور اس کے بعد پھر چند لوگوں سے پوری دنیا آباد ہوئی، اور پھر پوری دنیا کے ساتھ ساتھ یہ آبادی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جیسے جیسے ہی زمین پر آبادی کا تناسب بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مختلف نسلیں، قومیں، قبیلے، اور پھر مختلف زبانیں، پھر علاقے، پھر ملک، پھر ان کے رہن سہن، لباس، ثقافت، اور ان کا بول چال، ان کے رہن سہن کے طریقہ کار، ان کی آب و ہوا، ان کا ماحول، رنگ روپ، خد و خال، یعنی زندگی میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں، معذرت، اصل میں میرے ہسبینڈ کیمرے میں آ گئے تو میں نے تھوڑا سا کیمرہ اس طرف کیا ہے، جی بالکل معذرت چاہتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اطراف میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں ہی نظر آؤں کیمرے میں، اس کے علاوہ تو یہ تمام قبیلے، نسلیں، قومیں، اور پھر ملک آباد ہوئے اسی طرح سے، اور شہر، ملک، اور پھر اذان بھی ہو گئی ہے۔ تو اب جب اس طرح سے سماج بڑھتا چلا گیا اور ایک سماج کا حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو لوگوں کے جو ہے وہ عادات و اطوار، چیزیں، رہن سہن، ماحول، اور بے شمار مزاج، سب چیزیں جو ہیں ان کے ملک و حالات کے حساب سے اور زمین کے حساب سے بھی ان میں تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ اور یہ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ بنیادی طور پہ چونکہ انسان جو ہے جس کو کہا گیا ہے کہ وہ سوشل اینیمل ہے، یعنی انسان کے بغیر نہیں رہ سکتا، خواہ وہ کسی بھی خطے کا انسان ہو وہ نہیں رہ سکتا، لیکن انسان جو ہے اس کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ انسان فطرتاً اس کے اندر خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں، اور انسان میں جو ہیں وہ ان پر قابو پانا خود اس کی اپنی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو ہمارا اسلام کا معاشرتی نظام ہے اس میں ہمیں اسلام نے جو ہے ہمیں جینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایک طریقہ کار بتا دیا گیا ہے، اور وہ طریقہ کار جو ہے وہ ہم اللہ کی جو آخری کتاب ہے، آخری صحیفہ ہے، اور جو ہمارا قرآن مجید ہے، جو رمضان کے مہینے میں ہی جس کا نزول ہوا ہے، مکمل ہوا ہے، وہ جب اتار دیا تو اس میں زندگی کے ہر قرینہ، ہر سلیقہ، ہر بات جو ہے وہ بتا دی گئی کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے کن طریقہ کار کو اپنانا ہوگا، چونکہ انسان ہیں، مختلف مزاج کے ہوتے ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، قومیتوں کی بنیاد پر، وطن کی بنیاد پر بے شمار تعصبات ہیں جو ان کے اندر ہوتے ہیں، فطری اختلافات ان کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے، اور پھر انسان کے اندر ایک جو ہے وہ جو دوسرا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ، یعنی پورا سماج جو ہے وہ اس طرح بڑھ جاتا ہے کہ
طبقات میں تقسیم ہو جاتا ہے. طبقات میں تقسیم ہونے کا مطلب یہ ہے امیروں کا طبقہ، غریبوں کا طبقہ، متوسط طبقہ، اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کہنا چاہیے کہ جو ہے وہ مختلف طبقات میں جب تقسیم ہو گیا تو امیر اور غریب کے درمیان دولت جو ہے وہ چیز آ جاتی ہے. دولت درمیان میں آ گئی. جب دولت درمیان میں آ گئی تو اس نے بڑے ستم ڈھائے انسانوں پر، اور اس ستم ظریفی کا اور اس اتصال کا، اس ظالمانہ رویے کا جو ہے وہ کہیں کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں رہا، اور کوئی ایسا سب جب چیز کوئی سمجھ میں نہیں آئی کہ اس معاملات کو کس طرح سے جو ہے وہ ڈیل کیا جائے، تو پھر جو تھا اس وقت یہ اسلام کا ہی ایک معاشرتی نظام، جسے اس نے ہی انسانوں کو، ہم سب لوگوں کو، مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے انسانوں کو ایک ایسا نظام دیا اور بتایا کہ کس طرح سے جو ہے ہم کو، انسانوں کو انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. اور خاص طور پر جو ہمارا مذہب سکھاتا ہے، اسلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ کس طرح سے ایک منظم طریقے سے، منظم بنیادوں پر انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھاتا ہے، انسان کو انسان کے کام آنا سکھاتا ہے. ہمدردی، خلوص، انسانیت، یہ ساری چیزیں، ساری جتنے بھی خصائل ہیں اور خوبیاں ہیں، یہ سارے ہمارے مذہب اسلام نے جو ہے وہ ہمیں سکھائیں اور ہمیں بتائیں، اور سب قرآن میں درج کی گئیں، اور پھر اس کا عملی نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں ہمارے سامنے آیا. تو ہم نے ان سے جو ہے پھر وہ سسٹم جب معاشرت کا یہ سماجی معاشرت کا بنتا ہے، تو اسلامی نظام ریاست جو ہے اس میں جب یہ سرمایہ دارانہ نظام آ جاتا ہے، عمارت اور غربت آ جاتی ہے، تو اس میں جو ہے ہمارے ہاں تو سود کا نظام نہیں ہے. جو قرضے لی جاتے ہیں اس میں باہر کی، ہمارے یہاں غیر سودی نظام ہے قرضوں کا. اسی طرح پبلک سیکٹر کے جو کارخانے ہیں ان میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے، شراکت داریاں ہیں، ترقیاتی اسکیمیں ہیں جو بنائی جاتی ہیں، ان میں جو سرمایہ لگایا جاتا ہے، اور جو دنیا بھر کے دوسرے ممالک ہیں ان سب میں جس طرح سے کاروبار کیے جاتے ہیں، وہاں پر ان میں سودی نظام ان میں رائج ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں سودی نظام رائج نہیں. ہم اگر اپنے معاشرت اور معاشی نظام کی اگر ہم بات کریں تو اسلامی ریاست میں، یعنی اسلامی سماج میں یا معاشرے میں، اسلامی ریاست میں پھر معاشی کردار کیا آ جاتا ہے. اس معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، یا معاشرتی نظام کو بہتر بنانے کے لیے، یا لوگوں کے درمیان امن و امان قائم رکھنے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، خوشحالی کے لیے، بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایسا کوئی معاشی کردار ہو کسی بھی ریلیجن کا، جو کہ لوگوں کو جو ہے محبت کا درس دے سکے، اخوت اور یگانگت اور جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آنے کا درس دے سکے. تو وہ صرف ایک ہی نظام تھا جسے اسلامی ریاست کہہ سکتے ہیں. ایک ایسی ہی ریاست جس میں انسان جو ہے وہ انسانوں سے محبت کرنا سیکھتا ہے، اور نفرت اور قدورتوں سے دور ہوتا ہے، اور دولت کی بھی مساوی تقسیم، یعنی دولت کی تقسیم کو بھی اس طرح سے بڑھتا گیا کہ غریب جو ہے اس کے لیے وسائل پیدا کیے جا سکیں. اور اگر ایک شخص امیر ہے تو وہ جو ہے وہ غریبوں کا مددگار ثابت ہو، تو ظالمانہ رویے ختم ہوں، استحصال اور جبر کا جو نظام ہو اس کو ختم کیا جا سکے. تو یہ نظریہ، یہ سوچ، یہ فکر ہم کو دی اسلام نے. اور ایک اسلامی ریاست میں جو ہے یہ کسی انسان کو اپنی دولت کے بلبوتے پر، یا اپنی طاقت کے بلبوتے پر، اقتدار کے بلبوتے پر، منصب اور دیگر جو اس کے پاس وسائل ہیں، اور ان وسائل کی بنیاد پر وہ کمزور آدمی کو، ایک طاقتور آدمی جب چلتا ہے تو سماج میں بے چینی اور بے سکونی پیدا ہوتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، جرائم جنم لیتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے نجات دلانے کے لیے پھر اسلام نے ایک معاشی نظام ہمارے سامنے وضع کیا، جس میں زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ قرار دی گئی کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے، اسے دینا چاہیے. اور سود کی جو حرمت ہے اس کا، یا سود کے حوالے سے جو ہے سودی نظام جو ہے وہ ہمارے یہاں سودی نظام نہیں ہے. مطلب ہم اس کو سودی نظام کو جو ہے وہ
ہمارے یہاں اسلام میں جائز نہیں ہے سودی نظام، لیکن ان کے امور کو اگر ایک دوسرے سے ملا کر ہم دیکھتے ہیں تو معیشت کا ایک مخصوص مزاج ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور اس مزاج میں ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ اسلامی ریاست میں ایک بامقصد کوئی ایک ادارہ ہوتا ہے، سربراہ ہوتا ہے، جو معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، اور ہم اس اسلامی نظام میں نہ صرف فرائض ہوتے ہیں بلکہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، بلکہ حقوق بھی ہوتے ہیں، اور ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور فرائض بھی ہوتے ہیں، اور ان سب کے درمیان توازن بڑھتا جاتا ہے، اور ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے وسیع اختیارات بھی حاکم کو بھی دیے جاتے ہیں، اور جن کے حقوق ہوتے ہیں ان کو بھی دیے جاتے ہیں، اور جن کے ذمہ داریاں جنہیں لگائی جاتی ہیں ان کو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے ان کو بھی جو ہے پابند کیا جاتا ہے، تاکہ جو ہے اجتماعات کے درمیان، لوگوں کے درمیان، گروہوں کے درمیان جو ہے وہ جو ہے جھگڑا فساد پیدا نہ ہو، اور بھوک اور غربت کی وجہ سے یا حالات کی خرابی کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے جو ہے ریاست میں افراتفری کا نظام پیدا نہ ہو، اور ریاست جو ہے وہ ایک ایسے ڈھانچہ سیاست کا سامنے آئے جس میں جو ایک فلاحی ریاست کا ڈھانچہ ہو، جس میں خوشحالی کا ایک تصور ہو، جس میں ہر انسان کو اس کے بنیادی حقوق سے حاصل ہوں، یعنی اس کو صحت ہے، تعلیم ہے، اور بنیادی ضروریات جو اس کی ہیں، اس کا خوراک کا معاملہ ہے، بے روزگاری کا معاملہ ہے، ان سارے معاملات کے حل کے لیے اس ریاست میں جو ہے وہ اقدامات ایسے کیے جاتے ہیں تاکہ خدا اور اس کا خدا بندگان خدا جو ہے وہ جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار نہ ہو، اور دین کا نفاذ جب ہو جاتا ہے، اور دین کے نظریات اور نظام جب رائج کیے جاتے ہیں، اور جب ان کو سمجھا جاتا ہے، اور جب ان کے مطابق عمل کیا جاتا ہے، تو آپ کے میں فلاح و بہبود کا ایک نظام جو ہے وضع ہو جاتا ہے۔ جب فلاح و بہبود کا نظام وضع ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی افراد ایک دوسرے کے ساتھ دست درازی نہیں کرتے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، چھینا جھپٹی نہیں ہوتی، چوری چکاری نہیں ہوتی، ڈاکہ ڈکیتی نہیں ہوتی، لوگ ایک دوسرے کو کچلنے کی کوشش نہیں کرتے، اور وہ اس ریاست میں اجتماعی مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں، اور سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے احاطے میں رہتے ہوئے اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اپنے اپنے حلقے میں رہتے ہوئے اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے وہ جو ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ریاست کا بھی ایک کام، پوری اسلامی ریاست کی جو بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی شہریوں کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھے، ملک کا دفاع کرے، انسان جو ہے سارے انسان جو ہے ان کو حق کی دعوت دے، ان کو سچائی، حق، امانت داری، نیکی، اور جتنے بھی خصائل ایک انسان میں ہونے چاہیے ان کے اندر اجاگر کرنے کے لیے تمام تر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لے کر آئے، تمام تر ایسے اقدامات کرے، قانون ایسے نافذ کرے، قانون کا عملی طور پر ایسے اطلاق ہونا چاہیے کہ سماج میں جو ہے امن و امان کی سی کیفیت پیدا ہو، اور خوشحالی کی کیفیت پیدا ہو۔ تو یہ تمام ذمہ داریاں، یہ تمام صورتحال اسلام نے اب ہمارے سامنے رکھی، اور اسلام نے ہی بتایا کہ عدل کا نظام اگر ہوگا آپ کے ملک میں تو امن و امان بھی ہوگا، اگر آپ کے یہاں عدل نہیں ہوگا تو آپ امن و امان کے لیے بھی ترستے رہیں گے، کیونکہ عدل کیا ہے؟ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم عدل کی کیسی مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ جی وہ 200 روپے کے لیے اور 300 روپے کے لیے یا 3 دن کی سزا کے لیے ایک شخص کو پکڑ کے لے کر 5 سال تک اس کو اندر بند رکھا، کوئی اس کا وکیل نہیں ہے کوئی کرنے کے لیے، 2 بھائیوں پر قتل کا مقدمہ بنا، اور جب وہ ان کو پھانسی بھی ہو گئی تو بعد میں مقدمے کا جب نتیجہ نکلا تو پتہ چلا دونوں بے گناہ تھے۔ تو یہ ایسا نظام، اس نظام کو عدل کا نظام نہیں کہا جا سکتا، اس کو اسلامی ریاست نہیں کہا جا سکتا۔ اسلامی ریاست میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک عدلیہ کا نظام بہت اچھا ہو، قانون کا نفاذ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہو، یہ نہ ہو کہ غریب تو قانون کے شکنجے میں آ جائے اور امیر جو ہے وہ قانون کے شکنجے سے بچ کے نکل جائے۔ تو جب عدل نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، تو سماج اور معاشرہ جو ہے، آپ کا معاشرتی نظام کس طرح سے سدھر سکتا ہے؟ تو بہت ضروری ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، ایک اسلامی ریاست کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہمیں علم دیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہوگا اور عمل کروانا ہوگا، اور یہ ذمہ داریاں جان و مال کی ایک سماج میں رہنے میں ہر شخص کی جان و مال کی جان و مال، عزت آبرو کو تحفظ دینا جو ہے اس ملک کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس سربراہ کا ہاتھ بٹانے میں ہر شخص کا انفرادی ایک حصہ ہوتا ہے۔
ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف سربراہ کو مورد الزام قرار دیں گے، بلکہ ہم میں سے ہر شخص جو سرزمین سے وابستہ ہے، اس اسلامی ریاست سے وابستہ ہے، اس کی پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ کیا وہ اپنی جگہ پر وہ ضمانت داری کے ساتھ کام کر رہا ہے جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو ایک اسلامی ریاست کا فرد ہے، اس اسلامی ریاست کا حصہ ہے، اور اسلامی ریاست کا اگر حصہ ہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ مسلمان ہے تو اس مسلمان کو یا ایک مسلم کے لیے جو ذمہ داریاں اور جو ایک مسلم کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے زندگی گزارنے کے لیے جن اصولوں کی اصول و ضوابط کی ہمارے سامنے ایک اصول و ضوابط کی شکل ہمارے سامنے وضع کی ہے، اس پر اگر کیا ہم عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے اعمال پر نظر نہ کریں اور اگر ہم انفرادی طور پر اچھا کام نہ کریں تو ہم کسی بھی صورت میں کوئی بھی سماج یا کوئی بھی معاشرہ یا کوئی بھی ریاست جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے پورے سماج کو نہیں بدل سکتی یا اس کا حاکم نہیں بدل سکتا. وہاں پر یا تو پھر سخت قوانین کی ضرورت پڑتی ہے اور یا سخت قوانین کے ساتھ ساتھ عدلیہ کا نظام. لیکن ہم چونکہ آج ہم جس سماج میں اب رہ رہے ہیں یا جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جسے ہم جمہوریت کا نظام کہتے ہیں، جس کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں، جس ترقی یافتہ دور میں یا پارلیمانی نظام ہو یا صدارتی نظام ہو، ان دونوں نظاموں میں جو لوگوں کو گننے کا عمل ہے اور گن کر اور پھر اس کے بعد جمہوریت کے نام پر جس طرح سے اقتدار منتقل ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، اس میں کہیں بھی کسی بھی جگہ جو ہے وہ تصور نظر نہیں آتا جو ایک تصور اسلامی ریاست کا نظر ہمیں آتا ہے. اسلامی ریاست میں ایک سربراہ کا ذمہ داری بہت بڑی ہوتی تھی، اس کے کاندھے پر اس کی ذمہ داری، اس کے کہتے ہیں کہ اس کے آپ کی ریاست میں ایک جانور بھی اگر پیاسا یا بھوکا ہے تو اس کی ذمہ داری سربراہ پر ہوتی ہے. لیکن کس طرح سے ہوتی ہے؟ اسی صورت میں ہوتی ہے نا جب آپ کا پورا نظام جو ہے وہ آپ کا درست ہو. لیکن ہمارا جب پورا کا پورا نظام ہی جو ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے اور ہم دوسرے لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم نہ قوانین پر عمل درآمد کرا سکتے ہیں، سارے قوانین بھی موجود ہیں، نہ قوانین پر عمل درآمد ہو سکتا ہے، نہ آپ کوئی قوانین بنا سکتے ہیں، نہ کوئی اور آپ ایسا کوئی کام کر سکتے ہیں جس سے کہ سماج میں مکمل طور پر بہتری آ سکے اور آپ دعویٰ کر سکیں کہ آپ ایک اسلامی مملکت کے فرد ہیں اور اسلامی مملکت کے سربراہ ہیں. کیونکہ اسلامی مملکت کا ایک سربراہ ٹھیک ہے وہ خود بذات خود کتنا بھی ایماندار ہو، کتنا بھی نیک ہو، کتنا بھی شریف ہو، لیکن جب تک کہ اس کے ساتھ کام کرنے والے لوگ، اس کے ٹیم کے لوگ، اس کے عوام اور اس کی ریاست میں بسنے والا ایک ایک بندہ جب تک اپنے فرائض کو نہیں پہچانے گا، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں جانے گا، اپنے اعمال کو درست نہیں کرے گا، سماج میں تبدیلی آنا ناممکن ہے. تو سماج میں تبدیلی ممکن تبھی آئے گی جب ہم اگر اسلامی ریاست کا تقاضا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا اسلامی معاشرتی نظام قائم کیا جائے جو کہ اللہ اور رسول کی طرف سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، جس میں تقسیم دولت جو ہے اس میں تفاوت جو ہے وہ معاشی ترقی کے ہر آدمی کی معاشی ترقی کے لیے تفاوت کم سے کم ہو. یعنی تقسیم دولت جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ ایک کے ہاتھوں میں بہت زیادہ دولت چلی گئی اور ایک کے ہاتھ میں بالکل دولت ہے ہی نہیں. لیکن ہمارے یہاں تو یہی طریقہ کار ہے، اور جب یہ طریقہ کار ہوتا ہے تو پھر جرائم بھی جنم لیتے ہیں، بے ایمانیاں بھی ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور یہ صرف بڑے طبقوں تک ہی محدود نہیں ہے، چھوٹا طبقہ بھی، بڑا طبقہ بھی، غریب طبقہ بھی، امیر طبقہ بھی، ہر طبقے کے فرد کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوتا ہے اور محسوس کرنا ہوتا ہے کہ جو جس جگہ جس کام سے وابستہ ہے. اگر ایک آدمی سرکاری ملازم ہے تو صرف سرکاری ملازم سے ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ سرکاری ملازم جو ہے وہی ایمانداری دکھائے گا. اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو سرکاری ملازم ہے، وہ تو مشینری پورے ملک کی مشینری چلانے والا ایک ایسا نظام ہے جہاں پر سرکار ہے، سرکاری مشینری ہے، پوری کی پوری بیوروکریسی ہے. اس میں تو اگر وہاں اس نظام میں جو ہے ایمانداری نہیں ہے، اس نظام میں اگر خامیاں ہیں یا اس نظام میں کام کرنے والے لوگ سنسیئر نہیں ہیں، مخلص نہیں ہیں، ہمدرد نہیں ہیں، تو وہ پورے سماج کو چلا رہے ہوتے ہیں. جب وہ وہاں تو ہونا ہی چاہیے ہر چیز میں، ان کے ہر عمل میں جو ہے وہ بہتری ہونی چاہیے اور وہاں عدل ہونا چاہیے، وہاں انصاف ہونا چاہیے، وہاں قانون رائج ہونا چاہیے. اور اگر وہاں نہیں ہے تو آپ کا ہر شعبہ جو بھی زندگی کا شعبہ ہے، جس میں آپ تعلیم لے لیں، صحت لے لیں، صنعت و حرفت لے لیں، کسی بھی شعبے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ کے ہر شعبے میں آپ کو ہر جگہ
جو ہے پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کو وابستہ یا اس سماج سے وابستہ یا ان شعبوں سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ مفاد پرستیوں کے ٹولے ہیں، اور وہ اسلامی بنیادی اسلامی معاشرت جو ہے اس کے حقوق و فرائض سے بے بہرا ہیں۔ ان کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ایک اسلامی ریاست نے ڈال دی ہے، کیونکہ وہ پوری سماج کو چلانے والا ایک اہم پرزہ ہے جو سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، بیوروکریسی جو ہوتی ہے، تو ان کو تو ضرورت ہے ہی۔ اس کے علاوہ جو عام آدمی ہے، چاہے وہ سبزی فروش ہو، چاہے وہ موچی ہو، رکشہ چلانے والا ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی کسان ہو، اس کی بھی اپنی اپنی جگہ یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے کام سے کس حد تک سنسیئر ہے، اور اپنا جو وہ کام کر رہا ہے اس میں اور اس کے قول و عمل میں اور اس کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ غریب ہے، غریب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، غریب ہونا تو گناہ نہیں ہے۔ میرے والد کہا کرتے تھے مالی مفلس ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ذہنی مفلس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب تک آپ کے پاس ذہنی شعور نہیں ہے، آپ کوئی بات نہیں سمجھ سکتے، تو ذہنی شعور ہونا بہت ضروری ہے۔ ڈگری کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس ایک تربیت ہونی چاہیے، ایک تعلیم ہونی چاہیے۔ اور کون سی تعلیم؟ اسلام کی تعلیم۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ باہر کے ملکوں نے جو ترقی کی ہے، اگر چند ایک ان کی برائیاں آپ چھوڑ دیجئے، ان کی میں بات نہیں کرتی ہوں، لیکن آپ اگر ان کی ترقی کی بات کرتے ہیں، یا ان کے سماج کی بات کرتے ہیں کہ ان کے یہاں بے ایمانی کم ہو رہی ہے، ان کے یہاں کرپشن کم ہوتا ہے، یا ان کے یہاں دوسری چیزیں کم ہوتی ہیں، ان کے یہاں امن و امان کا اتنے زیادہ مسائل نہیں ہیں، ان کے یہاں قانون کا نفاذ ہے، ان کے یہاں فوراً جرمانے کیے جاتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز غلط کام کرتے ہیں تو آپ کو ڈر اور ایک خوف ہوتا ہے۔ ہمیں تو کوئی ڈر خوف ہے ہی نہیں، ہم تو دھڑلے سے، جس کے ہاتھ میں دولت ہے، پیسہ ہے، اقتدار ہے، منصب ہے، اختیار ہے، وہ تو ڈرتا ہی نہیں ہے نا، یہاں پر تو نہیں ڈرتا۔ جب وہ نہیں ڈرتا تو اس کی جگہ پر وہ تو قانون سے بھی بچ جاتا ہے، عدل سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو یہ نظام تو ہمارے اسلامی معاشرتی نظام یہ نہیں ہے ہمارا، نہ اسلامی معاشرتی نظام میں یہ بات سکھائی گئی ہے۔ تو کفالت عامہ جو ہے، یعنی اسلامی ملک کی حدود کے اندر بسنے والے ہر انسان کی بنیادی ضروریات زندگی کی تکمیل کا اہتمام کیا جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی بنیادی ضروریات میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ غذا ہے، سب سے پہلے خوراک نہیں آپ کو مل رہی ہے، آپ کو جو فروٹ مل رہا ہے، فروٹ بیچنے والا سڑے ہوئے فروٹ بیچ رہا ہے، اتنے زیادہ مہنگے پھل بیچ رہا ہے۔ سبزی بیچنے والا جو ہے وہ کس طرح سے منافع کما رہا ہے، سبزی جو بازار سے لے کر آ رہا ہے تو وہ کتنے میں آپ کو بیچ رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کا دیگر شعبوں میں ہے، جو اناج آپ کو مل رہا ہے، آپ نے یوٹیلیٹی اسٹور پہ آپ کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ ہے یوٹیلیٹی اسٹور سے لوگ جو ہے وہ منوٹنوں کے حساب سے کسی سے بات چیت کر کے اٹھا کے لے جاتے ہیں عام آدمی تک، وہ چیز وہ فیسلٹی نہیں پہنچتی۔ اسی طرح پہلے تو ایک زمانے میں چھاپے پڑتے تھے، اور ایک دور تھا، ایوب کا دور ہے، ہمارا تو خیر بہت بچپن تھا، ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن ہلکا ہلکا سا ایک تصور ذہن میں ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ ملاوٹ کا جب اعلان کیا گیا تھا کہ اگر کسی نے کسی چیز میں ملاوٹ کی بھی ہوگی تو سزائیں یا گرفتاری کا جو ڈر اور خوف تھا ایوب کے دور میں، تو یہ دیکھا تھا کہ دوسرے دن صبح اٹھ کر سارے لوگوں نے اپنی سمندر پر بڑی بڑی بوریاں اور ملاوٹ کا سارا سامان، مرچیں، دھنیا، نمک، چینی، آٹا، سب جو تھا وہ سمندر کے کنارے بڑی بڑی بوریاں جو تھیں، صبح راتوں رات لوگوں نے اپنی دکانوں سے اور جتنے اسٹوریج تھے وہاں سے نکال کے مال بہا دیا تھا اور پھینک دیا تھا۔ تو مطلب یہ خوف جب تک نہیں آئے گا لوگوں میں، اور وہ کون لوگ تھے کرنے والے؟ یہ عام لوگ ہیں نا۔ جب یہ عام لوگ اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو سماج نہیں بدلے گا۔ لیکن عام لوگوں کو بدلنے کے لیے قانون پر عمل پیرا ہونا پڑے گا، قانون کو کی عمل درآمد کرانا پڑے گا قانون کا، اور یہ نہیں ہوگا اس میں سے بڑا آدمی بچ کے نکلے اور چھوٹا آدمی جو ہے وہ پھنس جائے۔ ایک عام آدمی کو ضرورت ہے غذا کی، لباس کی، مکان کی اور علاج کی، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ پھر اس آدمی کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم کتنے فیصد ہے، تعلیم کا معیار کیا ہے، تعلیم ہمارے یہاں کس طرح سے دی جا رہی ہے، کیا یہ وہ تعلیم ہم دے رہے ہیں اپنے بچوں کو جو ان کو انسان بنا سکے، جو ان کو انسانیت سکھا سکے؟ ہم تو بچوں کو رٹے بازی کروا رہے ہیں، 4 جگہ ٹیوشن پڑھواتے ہیں، کیا کریں، مجبور ہیں، اس لیے کہ اگر نہیں پڑھائیں گے تو پورے سال فیسیں بھرتے ہیں، 8-8 ہزار 10-10 ہزار روپے فیسیں جاری ہوتی ہے، گھر میں 3-4 اگر آپ کے بچے، آپ کے پہلے ایک زمانہ تھا گورنمنٹ کے سرکاری اسکول ہوا کرتے تھے، اعلیٰ تعلیم ہوا کرتی تھی، بہترین تعلیم بچے حاصل کیا کرتے تھے، انہی اسکولوں کے بچے بھی اعلیٰ عہدوں مرتبوں پر جایا کرتے تھے، وہاں پر تعلیم کا نظام اتنا اچھا تھا سرکاری اسکولوں میں۔ لیکن پھر وہ سرکاری اسکول ایک پلاننگ کے تحت اس طرح تباہ کر دیے گئے کہ پرائیویٹ بڑے بڑے اسکول کھول دیے گئے، اور بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی پشت پناہی کرنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ اب بڑے اسکولوں کی جو پشت پناہی کر رہے ہیں، اور جو بڑے اسکول چل رہے ہیں، جو تعلیمی نظام چل رہا ہے، ان کی فیسوں کا تو آپ اندازہ لگائیے،
और वो फीसें कितनी तलब कर रहे हैं, और कैसे मोंटेसरी और केजी तक के बच्चों की फ़ीस जो है वहाँ पर किस कदर है, और वहाँ कौन दे सकता है वो फ़ीस। और फिर अगर आप अपने बच्चों को उठाकर उर्दू मीडियम स्कूलों में डालते हैं तो उर्दू मीडियम स्कूलों का माहौल जो आपने बना दिया है, ये जिस तरह का माहौल आपने कर दिया है, ना तो वहाँ पर क्लासेस होती हैं, ना वहाँ पर तरबियत याफ्ता असातिज़ा होते हैं, ना वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस का कोई निज़ाम है, ना वहाँ पर आपका तालीम का कोई मेयार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना आपके यहाँ आज तालीमी निज़ाम आपका जब तक बेहतर नहीं होगा, आप समाज में तब्दीली कैसे लेकर आएंगे, आप लोगों में शऊर कैसे पैदा करेंगे। शऊर तो तालीम पैदा करती है ना, किताबों के रटने से तालीम नहीं आती, डिग्रियां ले लेने से तालीम याफ्ता आप नहीं हो जाते। असल चीज़ ये होती थी, पहले उस्ताद सिखाया करते थे, आदाब सिखाते थे, ज़िंदगी गुजारने के सलीका सिखाया करते थे, पूरा एक माशरती सिस्टम बनता था, माशरती निज़ाम एक बनता है। और इस्लाम ने यही ऐसे ही माशरती निज़ाम की जो है वो बात करता है इस्लाम हमारा, जिसके अंदर इंसान के पूरी उसकी शख्सियत साजी की जाती है, किरदार साजी की जाती है, उसका जहन बनाया जाता है, उसको बचपन से ही उसे बताया जाता है कि ये बुराइयां हैं, इनसे तुमने बचना है, और ये अच्छाइयां हैं, इन पर तुमने चलना है। लेकिन अब तो हमें जो अच्छाइयां हैं अब वो तो अब बुराइयां हो गई हैं, और जो बुराइयां हैं वो अब अच्छाइयां हैं। तो हम तो आज किस अहद में जी रहे हैं। यहाँ पर ऐसे शरीफ लोगों का जीना और सांस लेना मुहाल हो गया है, और सफ़ेद पोश लोगों का अपना पेट भरना मुहाल हो गया है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसी सूरत हाल हो गई है कि सफ़ेद पोश लोग, जिन्हें हम बहुत अच्छा समझ रहे होते हैं, वो ज़कात से अपने इलाज करवाते हैं, ज़कात के पैसों से अपने घर में राशन डलवाते हैं। और बेशुमार लोग दूसरे ऐसे भी हैं कि जिनके पास नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, और जी नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, शुक्र है दोबारा से कनेक्ट हो गया। तो शायद इसकी वजह ये भी होती है कि मैं अपने मौजू से भी थोड़ा सा हटने लग जाती हूँ और कुछ ज़्यादा संजीदा हो जाती हूँ, तो शायद वाईफाई जो है वो खुद ब खुद डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, बहरहाल हम एक इस्लामी माशरती समाज की बात कर रहे हैं। तो एक इस्लामी समाजी माशरती निज़ाम की जब हम बात करें तो एक इंसान को हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात जो है मैसर आनी चाहिए, और उस अफराद को आज़ादी, कारोबार, हुकूक मलकियत, इन सब चीज़ों की उसको इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन किस तरह होनी चाहिए, इन सब के भी असूल अलग से मरतब है। इंशाल्लाह इस हवाले से तो खैर प्रोग्राम अलग से किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत तवील वसी मौज़ूआत हैं। ये नहीं है कि आप इन्हें 1 घंटे में निपटा दें या आधे घंटे में आप इन पर बात करके जो अपनी बात ख़त्म कर दें, ये ऐसा नहीं है। इनको तो बहुत तफसील से समझने की ज़रूरत है। तो आपको रियासत की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, रियासत कोशिश करे कि रोज़गार के मौक़े मुहैया करे, कस्बे माश के लिए साजगार फ़ज़ा मैसर आए लोगों को। एक इस्लामी माशरे में मालदार अगर लोग हैं तो रज़ाकाराना तौर पर वो उन लोगों की मदद करें, जो लोग नादार हैं, जो लोग मुस्तहिक हैं, उनकी मदद की जाए। और मदद भी इस तरह से करें कि उनकी अना को ठेस ना पहुँचे। इसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं कि ये सब इस्लामी रियासत की ज़िम्मेदारियों के साथ साथ मुखय्यर हजरात की भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। फिर जो हमारे यहाँ जो माशी तौर पर हमें एक निज़ाम दिया गया है दौलत की तकसीम का, उस पर भी हमें अमल करना पड़ता है। अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारे माशरे में जो है खुशहाली आना नामुमकिन है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनके हमें मद्देनज़र रखना पड़ेगा, ताकि हमारे मुल्क में कोई शख्स भूखा ना हो, कोई परेशान हाल ना हो, कोई बेरोज़गार ना हो, कोई बीमारियों की वजह से एड़ियाँ रगड़ कर दम ना तोड़ दे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको जो हमारा इस्लामी माशरा जो है वो एक इस्लामी रियासत का तस्वुर पेश करते हुए इन बातों को मद्देनज़र रखता है। और एक सरबराह और उसकी ज़िम्मेदारी को भी इन बातों का पूरा शऊर होना चाहिए और पूरा एहसास होना चाहिए कि वो अपने समाज को किस तरह से इस्लामी रियासत में बदले। एक बार एक हज़रत एक है कि एक इस्लामी हुक्मरान हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की एक गुफ्तगू जो है वो बयान करते हैं, मनकूल है कि जो गवाह है कि इस्लामी रियासत के सरबराह ज़िम्मेदारी का पूरा शऊर रखते थे। उनकी बीवी फातिमा कहती है कि एक बार मैं आपके पास गई तो आप जानमाज़ पर थे और आंसू टप टप कर दाढ़ी को तर कर रहे थे। मैंने पूछा क्या बात हो गई, तो आपने फरमाया मैंने पूरी उम्मत मोहम्मदिया की ज़िम्मेदारी उठा रखी है, लिहाजा मैं भूखे फ़कीरों, बेसहारा मरीज़ों, महाजरीन
مجاہدین، مظلوم اور ستم رسیدہ افراد، غریب الدیار، قیدیوں، بہت بوڑھے اور افراد اور ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو باکثرت اہل و عیال ہیں مگر مالدار نہیں ہیں۔ ان مختلف علاقوں میں اسی قسم کے دوسرے افراد کے بارے میں بھی مجھے بہت فکر ہے۔ مجھے احساس ہوا کہ عنقریب قیامت کے دن اللہ مجھ سے ان سب کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے حضور میرے مقابلے میں ان لوگوں کے وکیل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے۔ مجھے ڈر لگا کہ ذرا میں میرا عذر ثابت نہ ہو سکے گا اور میں اپنے اوپر ترس کھا کے رونے لگا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ کفالت عامہ کی ذمہ داری سے اسی صورت میں ہم عہدہ برا ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کیا گیا اور اس میں دیکھیے کہ کتنی اہم ذمہ داری ہے اور راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ یہاں ہم اقتدار کے لیے اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر ہمیں اقتدار مل جائے گا تو پتہ نہیں جو ہے وہ عوام کی حالت بدل جائے گی اور شاید ہم عوام کو یہ دے دیں گے اور عوام کو وہ دے دیں گے اور پورا سماج بدل جائے گا، لیکن یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سب اپنے اپنے اقتدار کے لیے آتے ہیں، اقتدار لیتے ہیں، ایسے لڑتے ہیں اقتدار کے لیے، ایسے جمہوریت کے لیے جنگ چھڑی ہوئی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ان کا یہ جو ہے وہ جدی پشتی جو ہے وہ ان کا حق بنتا ہے، جبکہ اس کی جو ایک سربراہ کی ذمہ داری ہے وہ کتنی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کے روتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ مجھ پر جو ذمہ داری عائد کی گئی ہے اگر میں وہ پوری نہیں کر پایا تو مجھ سے حساب کتاب ہوگا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ میرے دور حکومت میں ایک عام آدمی یا فلاں گھر میں فلاں آدمی بھوکا تڑپ کر سو گیا تھا، یا فلاں آدمی بے روزگاری کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی تھی، یا فلاں ماں تھی جس نے اپنے بچے کو بھوک اور مجبوری سے تنگ آ کر نہر میں پھینک دیا تھا، یا فلاں عورت تھی جو فریاد لیے کھڑی تھی اور اس کی کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا۔ لیکن ہم یہ بات نہیں سوچ رہے، ہمیں تو صرف اپنے اقتدار چاہیے۔ تو ہم ایک اسلامی معاشرت اور اسلامی معاشی نظام کو کیسے نافذ کر سکتے ہیں، اس کو پہلے سوچنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہوگا، اور کفالت عامہ کی جو ذمہ داری ہے اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے معاشرتی اور معاشی تعمیر و ترقی کے لیے جو پورا اہتمام کیا جاتا ہے ان سارے اصولوں کو دیکھنا ہوگا۔ ایک اسلامی مملکت میں فوجی استحکام کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور دفاعی قوت کی بھی جو ہے اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حکم دیا ہے کہ اور ان دشمنوں کے لیے جتنی قوت تم سے ممکن ہے فراہم کر رکھو۔ دیکھیے آپ دفاعی نظام کو مضبوط بنانا کسی بھی مملکت کے لیے، اسلامی مملکت کے لیے کتنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ان دشمنوں کے لیے جتنی قوت تم سے ممکن ہو فراہم کر رکھو، یعنی اپنے دفاعی نظام کو مضبوط بناؤ تو تاکہ تمہارے اسلامی مملکت کی طرف کوئی نظر اٹھا کر نہ دے سکے۔ دور جدید میں جو ہم جس عہد میں آج ہم زندہ ہیں، اسلامی مملکت کے لیے معاشی تعمیر و ترقی اور غیر معمولی اہمیت یہ کا دور ہے، اور آج دنیا میں جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں پھیلی ہوئی ہیں وہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہے، اور تفرقہ بندی پھیلائی جا رہی ہے، نفرت پھیلائی جا رہی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، رسوم و رواج ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ سماج میں ابتری پیدا ہو رہی ہے۔ نکاح کرنا، شادی کرنا جو ہے بہت مشکل کام ہو گیا ہے، اور جو ہے اسی وجہ سے برائی پھیل رہی ہے، اور جس چیزوں سے منع کیا گیا، جن کو بڑے گناہ قرار دیا گیا ہے، وہ گناہ اب بہت آسانی کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے اور ناجائز رشتے ایک دوسرے کے ساتھ قائم کر رہے ہیں، اور جو جائز رشتے ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اور طلاقیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارے چیزیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ ذات، برادری، تفرقے، ان چیزوں نے ہم لوگوں کو ایک دوسرے میں الجھا کر رکھ دیا ہے۔ جو رسوم و رواج ہے، ابھی میں پرسوں 4-5 دن پہلے میں نے ابھی ایک نیوز پڑھی تھی، میں نام نہیں لیتی کسی کا بھی، کہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی اور بہنوں کی شادی جو ہے قرآن پاک سے کر دی گئی، صرف اس وجہ سے کہ دولت جو ہے، جائیداد جو وہ گھر میں رہے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم کس سماج میں رہ رہے ہیں، ہم کون سی کس معاشرت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ اسلامی معاشرت ہے؟ کیا یہ اسلامی معاشرتی نظام ہے ہمارے ملک میں؟ تو اسی طرح جہیز اور مہر کی رسمیں ہیں، کیا ہمارے سماج میں جہیز اور مہر کی رسمیں جو ہیں وہ اسلامی روایات کے مطابق ہیں؟ کیا یہ کوئی اجازت دیتا ہے کہ ہمارا مذہب اس طرح سے اجازت دیتا ہے کہ آپ جو ہے وہ نکاح تو ایک سادہ سی ایک رسم ہے جس کو آپ نے ادا کرنا ہے، دو گواہوں کے سامنے، بالغ زوجین اپنے جو ہے وہ اپنے ولی کے سامنے، اپنے بڑے کے سامنے جو ہے کہ ایجاب و قبول کرتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے، اور اس کا بستی میں اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ گناہ سے بچیں۔
تو جو چیزیں جو برائی سے بچانے والی ہیں ہم اس طرح بالکل توجہ نہیں دے رہے. ہمارا نظام جو ہے ہم ان چیزوں کی طرف جا ہی نہیں رہے جن چیزوں سے برائی کو اوپر قابو پایا جا سکتا ہے. اسی طرح سے خاندان کے اندر جو ہے مرد کو جو ہے ایک ناظم کی حیثیت حاصل ہے. مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے گھر میں نظم و ضبط پیدا کر سکے, اپنے گھر کا نظام چلا سکے. بیوی کو شوہر کی, اولاد کو ماں باپ اور دونوں کی اطاعت اور خدمت کا حکم دے دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرے, اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے, اور دونوں جو ہے اپنے والدین کی اطاعت کریں. یعنی ان سب چیزوں کی ہمارے اسلامی ایک ہمارا جو اسلامی معاشرتی نظام ہے اس کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اس میں سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں. صرف یہی نہیں کہ صرف اقتدار میں جو شخص آ گیا ہے, جو حاکم ہے, صرف اس کی ذمہ داریاں ہیں. ہر جگہ ہر ایک کو جو ہے وہ اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں احساس دلایا گیا ہے. اور یہ ہمارا نظام, خاندانی نظام جو ہے وہ جو جس طرح کا اب ہمارا ہے, اور ہمارے جو اب آج کل کے معاملات ہیں, اور جس طرح سے گھر کا سربراہ ہے یا خاندان کا جو سربراہ ہے وہ بے بس اور مجبور نظر آتا ہے, اور وہ یا تو کہیں جابر اور قاہر بن جاتا ہے اور بڑا ظالمانہ رویہ اختیار کرتا ہے, بیوی کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کرتا ہے, اور گالی گلوچ اور یہ وہ بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں, اور جو ہے وہ اس کو کچھ دنوں میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے. تو وہ جو ایک نظام جو میاں بیوی کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے جو ایک پورے خاندان بناتا ہے, اور پھر وہی رشتہ جو ہے خاندان سے پورا سماج بنتا ہے. دھیرے دھیرے کئی خاندان مل کے سماج بنتے ہیں. تو اگر آپ دونوں کے درمیان, دونوں میاں بیوی کے درمیان اگر سمجھداری نہیں ہوگی اور ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوگی, کبھی ایک کو غصہ آتا ہے, کبھی دوسرے کو غصہ آتا ہے, تو کبھی ایک کو ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے, کبھی دوسرے کو ٹھنڈا ہونا پڑتا ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھنی پڑتی ہے, اور اسی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ آگے چلنا پڑتا ہے. تو گھر میں عورت کو لونڈی کی طرح رکھ لینا, غلام بنا لینا, نوکرانی بنا کر اسے رکھ لینا, اور اسے کہنا کہ تم کو تو میری اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, تو میری اطاعت کے حکم کے لیے تم صبح سے لے کے رات 2 بجے تک سب کی خدمت کرتی رہو, اور تم جو ہے جو بھی تم سے کہا جائے وہ تم بلا چون و چرا اسے مان لو, چاہے مر رہی ہو چاہے زندہ رہو, کچھ بھی کرو, تمہیں یہ ہر حالت میں یہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ نہیں ہے ہمارا جو نظام ہے. اس میں سب کو برابر کا, اگر مرد کو حاکم بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں. اسی طرح جب عورت کو اس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, مرد کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے, تو عورت کے اوپر بھی کچھ فرائض رکھے گئے ہیں اور کچھ عورت کی بھی ذمہ داریاں ہیں. تو دونوں کو سمجھنا پڑے گا. جب دونوں یہ نہیں سمجھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ان اختلافات سے کیا ہوتا ہے, بچوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو ایک شخص سے دو لوگوں کی زندگی, اور 2 لوگوں سے پھر پورے خاندان کی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے. کچھ عرصے میں جب طلاقیں ہو جاتی ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ آج کل ہر طرف یہی چیزیں سننے میں آ رہی ہوتی ہیں, اور بد سے بدترین حالات ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اور حالانکہ ہمارے اپنے گھروں میں اپنی بچیاں بیٹھی ہیں, ہمارے اپنے گھروں میں ہمارے اپنے بیٹے بیٹھے ہیں, لیکن ہماری آنکھوں پہ پٹیاں بن جاتی ہیں. ہم بالکل عمل نہیں کرتے ان سب چیزوں پر. ہم بس یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو اگر لے کر اپنے گھر میں آ گئے ہیں تو وہ اس کی ذمہ داری بن گئی ہے کہ وہ پورے گھر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گی اور خیال رکھے گی پورے گھر کا. تو آپ سوچیں کہ ایک عورت سے آپ کتنا کام لے سکتے ہیں, اور وہ عورت بھی نہیں ہوتی, اس وقت بچی ہوتی ہے, لڑکی ہوتی ہے, اپنے گھر میں اس پہ اتنی ذمہ داریاں اس پر نہیں ہوتی. تو دھیرے دھیرے پیار و محبت کے ساتھ آپ جو ہیں وہ اپنے گھر کے نظام کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ اس کے لیے تمام بتائے ہیں کہ دونوں کے درمیان جو ہے کیا حقوق و فرائض ہیں, دونوں کے الگ الگ بتائے ہیں, دونوں کی ذمہ داریاں بتائی ہیں. تو ہمیں جب تک ازدواجی زندگی میں اصل روح اور محبت نہیں ہوگی تو عورت کا فرض ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, اور مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو اصلاح کے لیے استعمال کرے, نہ کہ زیادتی کے لیے. آپ کو اختیارات جو دیے جا رہے ہیں کسی بھی مرد کو اصلاح کے لیے دیے جا رہے ہیں, زیادتی کے لیے نہیں دیے گئے ہیں. اسے حاکم, اسے ظلم کرنے کے لیے نہیں بنایا کہ تم حاکم ہو تو تم ظلم کرو گے. دیکھیں نا, ملک کا جو سربراہ ہے, حاکم ہے, وہ تو آپ پر ظلم نہیں کر رہا کہ وہ جس کو چاہے اٹھا کے جیل میں ڈال دے, جس کو چاہے اٹھا کے اس کو کوڑے لگانا شروع کر دے, جس کو چاہے اٹھا کے اس کو جو ہے اس کا رزق چھین لے. یہ تو حاکم کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے نا. حاکم کو تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے تو اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہے. تو جب مرد کو بھی گھر کا حاکم بنایا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا ہے, اور سب سے پہلے تو اس کے پاس جس کو وہ اپنے گھر میں لے کر آیا ہے اس کا خیال رکھنا ہے. ماں باپ تو اولین ذمہ داری ہیں, ماں باپ سے تو انکار ہے ہی نہیں. ماں باپ کے تو
حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا. لیکن ابھی تو ماں باپ آپ نے بھی تو بننا ہے. جب آپ نے ماں باپ بننا ہے تو ایک اچھے ماں باپ بننے کے لیے، اچھی اولادوں کی تربیت کرنے کے لیے آپ کو جابر حاکم نہیں بننا، جابر منتظم نہیں بننا، بلکہ آپ کو ایسا بننا ہے کہ آپ کی بات چیت سے اصلاح ہو اور بہتری کی طرف آپ جائیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اسلام جو ہے وہ ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، شیرنی کا درس دیتا ہے. نظر انداز جو ہے وہ کہتا ہے کہ غلطیوں کو صرف نظر آپ کریں، ان میں اصلاح پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بھی بہتر بنائیں. اسلامی عدالتوں کا اختیارات ہمیں دیا گیا ہے، اور جو ہے وہ عورت جو ہے اس کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. وہ زحمت تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اسی طرح پورا خاندان جو ہے وہ اس کو ایک محدود دائرے سے باہر، اگر آپ پھر محدود دائرے سے باہر جا کر دیکھیں تو پھر آپ کی رشتہ داریوں کا جو حلقہ ہے وہ آپ کا وسیع ہوتا ہے. پھر آپ اپنی رشتہ داریاں کس طرح سے نبھاتے ہیں، پھر آپ کے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، اور پھر اس طرح سے آپ ان کے کتنے ہمدرد ہیں، غم گسار ہیں. اور قرآن میں تو بار بار جگہ جگہ اچھے سلوک، رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا حکم آیا ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ جو ہمارے گھر آیا ہے وہ ہمارے گھر والوں کا خیال رکھے. کیا ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے گھر میں آیا ہے اس کے گھر والوں کا آپ خیال اس طرح رکھتے ہیں؟ اگر آپ اس کے بھی گھر والوں کا اسی طرح سے خیال رکھتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ انصاف کر رہے ہیں، آپ عدل کا نظام قائم کر رہے ہیں. اور اسلام تو آپ کو عدل سکھاتا ہے، اسلام آپ کو انصاف کرنا سکھاتا ہے. تو جب آپ یہ سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے، نیک سلوک کریں گے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے میل جول والوں کے ساتھ، تو یقیناً امن و امان پیدا ہوگا، جھگڑا ختم ہوگا، نزاع کی کیفیات ختم ہو جائیں گی، کشیدگی ختم ہوگی، معاشرے میں سدھار پیدا ہوگا. ایک ایسا معاشرتی نظام بنے گا جس کو آپ ایک اسلامی نظام کہہ سکیں گے. صلہ رحمی آپ کے اندر آ جائے گی، آپ نیکیاں کرنا شروع کر دیں گے. اور جو ہے وہ جو آپ لیکن اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سرد مہری کا مظاہرہ کریں اور طوطا چشمی کا مظاہرہ کریں، ان کے ساتھ برا سلوک کریں، ان کے گھر والے، بیٹی بیوی کے گھر والے آ جائیں تو منہ بنا لیں، ان کے آگے آپ کچھ نہ رکھیں، کچھ نہ کریں، مطلب یہ اس طرح کی چیزیں. اسی طرح داماد اگر اپنے سسرال میں چلا جائے، اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے، برا سلوک کیا جائے، تو یہ دو رشتے جو آپس میں جڑے ہیں ان سے پورے جو ہے پورے سماج میں رشتے پھیلتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو مطلب صرف یہی نہیں، اسی رشتہ داروں سے پھر قبیلے بنتے ہیں، اور پھر قبیلے، اور پھر اسی طرح سے اگر جہالت کا ہم جو ہے وہ سلوک کریں، اور اتنا پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی جو ہے ہم ان چیزوں کو نظر انداز کریں، تو پھر جو ہے وہ ایک اچھا سماج نہیں ہم بنا سکتے. اور اسلام کے نزدیک جو ہے حکومت میں اگر کوئی افسر ہے تو وہ اقربا پروری کرنے لگے، اور اپنے فیصلوں پر اپنے عزیزوں کو بیجا رعایت دینے لگے، اور ان کو جو ہے ان کو جو ہے ملازمتیں اچھی دینے لگے، اور جو ہے وہ کرپشن میں مبتلا ہو جائے، ان پر وہ خصوصی مہربانیاں کرنے لگے، ان کو جائیدادیں بانٹنے لگے، ان کو لائسنس دینے لگے، تو یہ سب چیزیں شیطانی کام ہے یہ سارے کے سارے. تو جس طرح پورا معاشرہ جو ہے وہ کسی ایک دو کی ذمہ داریاں تو نہیں ہے، نہ صرف گھر کی ذمہ داریاں، بلکہ یہ تو پورے معاشرتی نظام کی بات ہو رہی ہے. تو معاشرتی نظام میں ہر جگہ حق اور انصاف، اسلامی ریاستی معاشرتی نظام کی اگر ہم بات کریں تو وہ اس میں حق و انصاف کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. اسی طرح پھر آپ کے ہمسائے آ جاتے ہیں، ہمسایوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہے، اور پھر آپ کا پہلا ہمسایہ، دوسرا ہمسایہ، تیسرا ہمسایہ، یعنی ہمسائے عارضی ہمسائے، آپ کے قریب کے ہمسائے، آپ کے ساتھ مسافر جو ہے آپ کے راستے میں آپ سے جو ملتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کا بیہیویئر کیسا ہے، آپ کا تعلق کیسا ہے، آپ کا جو وراثت میں جو آپ کے حصے دار ہیں آپ ان کے وراثت کا حق مار لیتے ہیں یا ان کو دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. اور اگر آپ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ نے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. ہم تو یہ اپنے ہمسایوں کو ستا رہے ہوتے ہیں، تنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم نے گھر کا فرش دھویا، سارا پانی اس کے گھر دروازے پہ جا رہا ہے یا اس کے گھر پہ جا رہا ہے، تو ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اگر ہمارا جو ہے وہ ابھی سامنے مطلب کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کوڑا اپنے گھر کا نکال کے اس کے دروازے کے آگے جھاڑو لگا کر اس کے گھر کے آگے ڈھیر لگا دیں، یا آپ کا ڈرینیج کا پانی بہہ رہا ہے تو اس کے دروازے کے آگے تک جا رہا ہے، تو آپ فکر اور پرواہ نہیں کر رہے تھے، تو شیطانی حرکتیں ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی بات پر حدیث ہے کہ وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے امن میں نہ ہو. ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہ جائے. ایک مرتبہ حضرت سے عرض کیا گیا کہ ایک عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، اکثر روزے رکھتی ہے، لوگ خوب خیرات کرتی ہے، مگر اس کے بدزبانی سے پڑوسی عاجز ہے. آپ نے فرمایا وہ دوزخی ہے. دیکھیں نا،
यानी कितने फ़राइज़, कितने हकूक़ हैं एक दूसरे के इंसान पर, कितने फ़राइज़ हैं, कितनी ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो आप अगर खूब 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अल्लाह को तो राज़ी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह की राज़ी की रज़ा के साथ साथ हम पर तो हुक़ुक़ुल इबाद का भी तो ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं ना। तो वो है आपका इस्लामी रियासती माशरा, जिसको आपने तश्कील देना है। और किस रोशनी में तश्कील देना है? आपने इस्लाम की रोशनी में तश्कील देना है। आपने कुरान मजीद के तालीमात की रोशनी में उसको आपने तश्कील देना है। तो जब तक आप, अगर आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ पहुंचती है, किसी को दिल आज़ारी होती है, और आप की वजह से किसी को नुकसान पहुंचता है और आपकी ज़ात से, तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप बुरे इंसान हैं। और अब फिर आप अच्छाई की तवक्को रखेंगे, तो आप अच्छाई की तवक्को कैसे आपको हो सकती है? आपको उस पर तौबा करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए, और आपको अच्छा अमल करना चाहिए। तो हमें शरीक रंज और राहत लोगों के होना चाहिए। चलो हम खुशी में किसी के शामिल नहीं हो सकते, नहीं जा पा रहे हैं, तो हम कम से कम गम के मौके पे ज़रूर जाएं। उसकी दिल शिकनी अगर हुई हुई है, या उसका दिल टूटा हुआ है, दुख में है, गम में है, अलम में है, तो हम उसकी जाकर उसकी तसल्ली कर दें, तशफ़ी कर दें, उसका थोड़ा सा उसका साथ दे दें। और अगर वो किसी मुश्किल में है तो माली तौर पर उसकी इमदाद करें। ये सब हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये सब इस्लामी रियासती ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो एक दूसरे के जानो माल की आबरू को एक दूसरे के हाथों से महफूज रखना, यानी आपसे दूसरा महफूज रहे। जानो माल आबरू, ये ना हो कि आपकी वजह से किसी का जान माल आबरू जो महफूज नहीं है। तो ये एक इस्लामी रियासत में ये बहुत ज़रूरी है कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जो है वो अच्छा बर्ताव करे। तो ये जितने भी करीबी ताल्लुकात हैं, जो है दूर के ताल्लुकात हैं, तो ये जितने भी हमें इस्लाम समाज में रहते हुए जब हम इंसानों के साथ राब्ते और वास्ते पड़ते हैं, वसीले हमारे सिलसिले चलते हैं आगे, तो हमें उनके साथ अच्छे बर्ताव का जो है वो हुक्म दिया गया है। और बेहतरीन उम्मत कहा गया कि एक हदीस है कि तुम में वो बेहतरीन उम्मत है जिस दुनिया वालों की भलाई के लिए उठाया गया है। तुम्हारा काम नेकी का हुक्म देना है और बदी को रोकना है, ये कुरान में कहा गया है। आपस में बदगुमानी ना करो, एक दूसरे के मामलात का तजस्सुस ना करो, एक के ख़िलाफ़ दूसरे को ना उकसाओ, आपस के हसद और बुग़्ज़ से बचो, एक दूसरे के काट में ना पड़ो, अल्लाह के बंदे आपस में भाई बनकर रहो, ये भी हदीस है। और किसी को जालिम जानते हुए उसका साथ ना दो, अगर आप देख रहे हैं कि वो जालिम है तो उसका साथ ना दें, ये भी हदीस है। गैर हक़ में अपने कौम की हिमायत करना ऐसा है जैसे तुम्हारा ऊँट कुएं में गिरने लगा, तुम भी उसी की दुम पकड़ कर उसके साथ जा गिरे, ये भी हदीस है गैर हक़ में। तो आप जो है वो इसी तरह दूसरों के लिए वही कुछ पसंद करो जो ख़ुद तुम अपने लिए पसंद करते हो, ये भी हदीस है। ये इस्लाम का निज़ाम हयात जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारियों और हुकूक़ व फ़राइज़ पर जो है वो ज़ोर देता है, और एक आम आदमी को इस बात की तरफ माइल करता है कि वो अपनी इस्लाह करे। हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब दूसरों की तरफ उंगली उठा रहे हैं। उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, उठा देते हो आसानी से उंगली औरों की जानिब, कहो अपने मुकाबिल भी कभी आईना रखा है। तो सबसे पहले हमें आईना अपने आगे रखना है, और जब हम अपने आगे आईना रखेंगे तो नदामत होगी, शर्मिंदगी होगी, अफसोस होगा। और जब शर्मिंदगी और नदामत और अफसोस होगा तो हमें एहसास होगा कि हम बाज़मीर हैं, यानी अल्लाह ने भी हमारे ज़मीर को ज़िंदा रखा हुआ है। और अगर अल्लाह ने हमारे ज़मीर को ज़िंदा रखा हुआ है तो हम कोशिश करेंगे कि हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। गो के लोग तकलीफ़ दे रहे होते हैं, लेकिन आपने उसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है और उसको नज़रअंदाज कर देना है, अल्लाह के हवाले कर देना है। आपकी तरफ से फिर भी उसके लिए कोई बेहतरी हो सकती है तो उसके लिए आपने बेहतरी करनी है। तो एक इस्लाम का माशरती निज़ाम जो है उसकी बुनियाद जो है वो हुकूक़ व फ़राइज़ पर है। इनफ़रादी तौर पर अपने आप के अंदर तब्दीली लाएंगे आप, तब आपका माशरा सुधरेगा, तब आपका माशरा जो है वो एक ऐसा माशरा तश्कील पाएगा जिसे आप एक इस्लामी माशरा कह सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ैब निसा ज़ेबी को इजाज़त दीजिए।